अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा दहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ एक दुनिया की काफ़ी मशहूर शख्सियत शेख तौसीफ़ुर रहमान अर-राशिदी हमारे साथ मौजूद है, जो कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। और माशाल्लाह आप सब जानते हैं शेख तौसीफ़ुर रहमान की वीडियोस और माशाल्लाह आपकी जो खिदमत रही है तौहीद को फैलाने में, सुन्नतों को फैलाने में और बिदात का ख़ात्मा करने में, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो खिदमत रही है, तो आप कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और माशाल्लाह शेख अभी यहाँ ईस्टर्न प्रोविंस में आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि इस मौके को गनीमत जानते हुए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि शेख हमारे साथ मौजूद है, इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं शेख से जो इस यानी कि इस वक्त का जो सुलगता हुआ मौजू है दाइश और ISIS के ताल्लुक से मैं शेख से सवाल करना चाहूँगा। शेख, हमारे नाजरीन जो फिल वक्त आपको देख रहे हैं फेसबुक पर, इन सब के जहन में भी ये सवाल है और हमारे जहन में भी ये सवाल है कि ये जो दाइश और ISIS है, और ख़ास तौर पर आज का जो मीडिया है, मीडिया जब भी इस्लाम का नाम आता है तो ISIS और दाइश से उसको जोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पर अहले हदीस, वहाबी, सलफ़ी जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो गैर मुस्लिम मुसलमान भी जो है इसको कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ अहले हदीस, सलफ़ी और वहाबियों का ताल्लुक़ दाइश और ISIS से है। चूँकि आप माशाल्लाह दीनी इल्म भी रखते हैं और दुनिया की ख़बरों पर भी आपकी नज़र रहती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इसमें कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम अल्लाह मालिक का भेजा हुआ आखिरी दीन है, जो क़यामत की दीवारों तक इंसानियत की हिदायत के लिए चमकता हुआ मीनार नूर है। और ये इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दीन है। खवारिज का जो गिरोह जिसका रिश्ता आज इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, ये साजिश है इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और ख़वारिज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन अहादीथ हैं। ये इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। तो दाइश एक खारजी गिरोह है जिसके बारे में उलमा बारहा बयान दे चुके हैं, डरा चुके हैं, बता चुके हैं। उनके आमाल, उनके अफ़आल, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ ख़वारिज के गिरोह से है। इस्लाम किसी का नाजायज़ खून बहाने का दरस नहीं देता, बल्कि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दीन है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको इजाज़त है कि आप इस्लाम की तबलीग करें, लोगों को दावत दें, लेकिन आपको ये इजाज़त इस्लाम नहीं देता कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ें और आपकी बात ना माने तो आप उनको जला दें, आप उनको कत्ल कर दें, आप उनका खून बहाएं, आप उनके घरों पे हमले करें, आप उनकी इबादत गाहों पे हमले करें या उनके फहाशी के मरकज़ पे हमले करें। ये एक साजिश के तहत इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। चूँकि अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना वल जमा, जिनको आप सलफ़ी कह लें, अथरी कह लें, अहलुल हदीस कह लें, अहलुस सुन्ना कह लें, ये सब मुतरादिफ नाम हैं। चूँकि वो इस्लाम की सबसे कंप्लीट सूरत है। मुकम्मल इस्लाम देखना है तो आपको अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस की तरफ देखना होगा। हम सिर्फ उसी खालिस दीन पर हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे कर गए। एक अल्लाह की किताब और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हम इसको हरफ आखिर मानते हैं। तो अहलुल हदीस को बदनाम करने के लिए इन लोगों को पैदा किया गया है, जो इस्लाम की तस्वीर को, इस्लाम की सफ़ेद चादर को दागदार कर रहे हैं। सल्फियत का इससे ताल्लुक़ नहीं है, अहलुल हदीस का इससे ताल्लुक़ नहीं है। जिसको आप गाली देते हुए वहाबी कहते हैं, वहाबी हमारा कोई नाम नहीं है। हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अहलुस सुन्ना वल जमा हैं, अहलुल हदीस है। लेकिन अगर आप वहाबी कहें भी तो हम उसकी तावील करते हैं कि वहाब अल्लाह का नाम है और हम अल्लाह को मानने वाले वहाबी हैं। आपके इस नाम देने पर हम इसको कबूल करते हैं, वगरना ये हमारा नामों में से नाम नहीं है। हमारा नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है, अहलुल हदीस है। आप हमें अथरी कह लें, सलफ़ी कह लें। तो चूँकि हम उस खालिस किताब और सुन्नत की दावत को अपने सीने से लगा कर बैठे हैं, और जब भी दुनिया में इस्लाह होगी तो इसी खालिस इस्लाम के ज़रिए ही इस्लाह होगी। तो इसको बदनाम करने के लिए ऐसे गिरोहों को पैदा किया जाता है, ऐसे पार्टीज़ उठाई जाती हैं जो इस्लाम की सफ़ेद चादर को दागदार करें। इस्लाम किसी का खून बहाने की इजाज़त नहीं देता, किसी पे जुल्म की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो जानवरों तक को
ظلم اور ستم کرنے سے مسلمانوں کو منع کرتا ہے کہ تم جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے کہ چیونٹیوں کا ایک گھر ہے جس کو کسی نے جلا دیا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی اس شخص پہ جس نے یہ کام کیا۔ جس دین کے اندر چیونٹیوں کو جلانا جائز نہ ہو، وہاں اپنے دشمنوں کو جلانا اور اپنے مخالفین کو جلانا، ان کو پانی میں ڈبونا، ان کو ٹینکوں کے نیچے کچلنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کفار کو اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں، کفار کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، نان مسلمز تک آپ جائیں، اسلام کا پیغام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت اور طریقہ ہے، آپ وہ اختیار کریں۔ لیکن آپ ان کے گھروں میں جا کے، ان کے بازاروں میں جا کے، یا ان کی بے حیائی کے مرکز بھی صحیح، وہ نان مسلم ہیں، ان کو سب سے پہلے تو اللہ کا تعارف کروانا ہے، آخرت کی فکر کروانی ہے، اور آپ ان اڈوں پہ جا کر بم دھماکے کریں تو آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ ایک سازش کے تحت آپ جانتے بوجھتے استعمال ہو رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ان گروہوں سے نہ اہل الحدیث کا کوئی تعلق ہے، نہ اہل السنہ والجماعہ کا کوئی تعلق ہے، نہ سلفیوں کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ خوارج کا گروہ ہے جن کو اسپیشل پیدا کیا جاتا ہے، جن کو پروان چڑھایا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور یہ کوئی پہلی کڑی نہیں ہے، اس سے پہلے اس طرح کے بے شمار گروہ آ چکے ہیں۔ اسلام عوام اور حکمران کے درمیان حقوق بانٹتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے عوام کے ذمہ لگائے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے مسلمان حاکم کے ذمہ لگائے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے، مسلمان حاکم کے ذمہ حدود کا قیام ہے۔ اسلام کے جتنے ایسے معاملات ہیں جس کا تعلق حدود سے ہے، وہ جہاد کا معاملہ ہو یا کسی پہ سزا، کسی کے اوپر حد قائم کرنے کا معاملہ ہو، وہ زانی کا سزا دینے والا معاملہ ہو، وہ حاکم وقت کا کام ہے۔ فساد وہاں سے چلا جہاں سے لوگوں نے تنظیمیں بنا کر، گروہ بنا کر ان امور کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا جو ریاست کا کام تھا، عوام الناس کا کام نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ شرط جو تمام محدثین نے بیان کی بنیادی جہاد کی، کہ امام کا وجود اور امام کا جھنڈا وہ شرط ہے، امام الامام الجنہ وہ ڈھال ہوا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ وہ ریاست کے کام جب عوام نے اپنے ہاتھ میں لیے تو فتنہ فساد تو برپا ہوگا۔ تو یہ خاص وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سلفی منہج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلفیت برات کا اعلان کرتی ہے ایسے لوگوں سے، اہل الحدیث بری ہیں ایسے لوگوں سے، اور ہم اسی دعوت پہ زندہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ آپ توحید کا پیغام دیں، آپ عقیدے کا پیغام دیں، آپ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے قریب کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں کا سہارا بنیں، اور اسلام کی توحید کے پیغام کو عام کریں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک بس چھوٹا سا سوال میرا یہ بھی ہے کہ آج لوگ کنفیوز ہے کہ اعتدال والا اسلام ہے اور تشدد بھرا اسلام، کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ دیکھیے، اعتدال والا اسلام سے مراد کیا ہے؟ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، ہم اس اسلام پہ قائم اور دائم ہیں۔ اور جس اسلام کا نام لے کے کچھ لوگوں نے تشدد کو پھیلایا ہے، جس اسلام کا نام لے کے جس اپنے عمل پہ اسلام کا چولا چڑھا کے لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس اسلام سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایران کے اندر انقلاب آیا، خمینی انقلاب لے کر آیا، اور اس کو اسلام کا نام دے دیا گیا، اور اس انقلاب کے پیچھے وہ اسلام کا انقلاب نہیں تھا بلکہ وہ فارسیت کا انقلاب تھا، فارسی قوتوں کا انقلاب تھا جو اسلام دشمن ہے، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہاں اس کا تعلق اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ تو وہ جو فتنہ و فساد ایران سے اٹھا خمینی انقلاب کے ذریعے، جس میں خمینی نے کھل کے اور اس کے ماننے والوں نے، اس کے آباء و اجداد نے بھی اور اس کے بعد کے اس کی اولاد نے بھی کھل کے یہ اعلان کیا کہ ہم سب سے پہلے مکہ کو فتح کریں گے، ہم مدینہ کو فتح کریں گے، ہم اہل سنت کے ساتھ قتال کریں گے، یہود و نصارہ سے پہلے ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ وہ دین ہے جس کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جو جارحیت کا دین ہے، جو فتنہ و فساد کا دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اعتدال والا اسلام، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم اتباع رسالت کی دعوت دیتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو پھیلانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو اس پہ چلے وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اس پہ نہیں چلتا تو مسلمانوں کو یا کسی انسان کو جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ حق نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اتار دے۔ آپ ایک چور کو چوری کرتا دیکھ رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ حدود کا نفاذ کریں کہ میں نے ہاتھ کاٹ دیا چور کا، تو آپ تشدد کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔
حاکم وقت کے معاملات، ریاست کے، ولی الامر کے معاملات جب آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس سے آپ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعتدال کا اسلام، توحید کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت، مسلمان حاکم کی فرما برداری کی دعوت ہے، اس پہ ہم زندہ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسلام کو ایک نیا ماڈل پیش کیا جا رہا ہے جس کے اندر حلال و حرام کے فیصلے دوبارہ ہونے والے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی، ہم اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس دین پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شریر لوگوں کے شر سے اور حاسد لوگوں کے حسد سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمارے شیخ توصیف الرحمان الراشدی کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ شیخ کی عمر میں اللہ برکت دے اور اللہ شیخ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو فیس بک پر آپ اس کو شیئر کریے اور واٹس ایپ پر بھی اس کو آپ شیئر کریے، اور اس پیغام کو اور یہ میسج کو آپ دور دور تک لوگوں تک پہنچائیے، اور بالخصوص وہ میڈیا ہاؤسز جو یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ اسلام کا تعلق داعش سے، ISIS سے ہے، اور اہل حدیث وہابی سلفیوں کا تعلق جو ہے ISIS اور داعش سے ہے، یہ غلط فہمی کو بھی آپ دور کریے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔